آج جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا محمد کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک بار اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینے اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، کیونکہ جمعرات کا دن عصمتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں والا دن ہے۔ باقی دنوں کی طرح اس دن کو عام نہ سمجھا جائے، یہ اتنا مبارک دن ہے کہ اس میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ پاک اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ والو، جمعرات کا دن مراد کا دن ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن میں اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو پکارنا دنیا کی ہر شے مل جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، اگر آپ مقروض ہیں بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا محمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دیکھیں، آج بہت سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے تک نہیں آتے، جن کے گھر میں نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا، بے اولادی تانے سن سن کر تھک چکے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں جس عمل کو پڑھنے کے بعد دنیا کا کوئی انسان ناکام نہیں ہوتا، یعنی کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جس انسان سے اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کریم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، رسول آئے، صحابہ کرام آئے، ولی دین آئے، سب نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کو پھیلایا۔ سب نے اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جو انسان اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے وہ کبھی بھی کسی حال میں ناکام نہیں رہتا۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بگڑی بن جائے، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، تو جمعرات کے دن پڑھ لو، جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لو۔ صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے 2 گھنٹے کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور پیش ہو کر ایک ایسی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جس سے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں جنتی، اللہ نے جنہیں اپنا دیدار نصیب کیا، جنہوں نے اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی رب کعبہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ اللہ کے جتنے ولی آئے توبہ کی تلقین کی، اللہ کے جتنے پیغمبر رسول صحابہ کرام آئے توبہ کی تلقین کی، اور یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا وظیفہ ہے، اور یہ کامیابی کی ایسی بنیاد ہے کہ جو انسان اس توبہ کے عمل کو سمجھ لیتا ہے، جو انسان اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ طلب کر لیتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنی ہے۔ دیکھیں،
بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیتا ہے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کر لیتا ہے، پھر بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی حاجتیں مرادیں پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ اللہ کی کسی نہ کسی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان پر جب بھی کوئی تنگ دستی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اللہ کی پکڑ کی وجہ سے آتا ہے۔ پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، پھر آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا، اور یہی وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ ہم یا اللہ یا محمد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ اول آخر درود و سلام کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن پہلا حل، پہلا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے جائیں اور رب کعبہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کی جانتا ہے کہ اس نے کہاں پر غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، کس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اور جمعرات کے دن تو اللہ کے حبیب روزہ رکھا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب ان جیسے قبولیت کے دنوں میں، ان خاص برکت والی گھڑیوں میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے تو عرش الہی سے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، ایک بار اس عمل کو کرو۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جائے گا۔ گھر کا کوئی ایک فرد اس عمل کو کر لے، گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے اور 70 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ روزگار کے لیے پڑھیں، اولاد کے لیے پڑھیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، نوکری شادی کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، جو بھی آپ کو چاہیے آج جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھیں۔ آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا آپ کا کوئی کام جو کئی سالوں سے رکا ہوا ہے، آج نیت کریں۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج بڑی مراد کا دن ہے، آج اللہ سے فقیری سے بادشاہی میں جانے کا دن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں جلد کامیاب ہونا چاہتا ہوں، راتوں رات فقیری سے بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں، تو جمعرات اور جمعہ کے دن اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ اب آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب تعوذ تسبیح پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہو میں نے بتا دیا۔
اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو آپ نے دوسرے نمبر پر خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد کا۔ یا اللہ یا محمد۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کے اپنے فیض و برکات ہیں، لیکن یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی اسم اعظم ہے، اور جب کوئی اللہ کو اللہ کے ذاتی اسم سے پکارتا ہے، یعنی اللہ کہہ کر پکارتا ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب جو شارک سے زیادہ قریب ہے، جو باریک بینی کو بھی جاننے والا ہے، جو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور رب اس پر بھی قادر ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو سن سکتا ہے، جو بڑے سمندر میں مخلوقات کو رزق پہنچا سکتا ہے، پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حاجت مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ وہ سنتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، جو میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں بھاگ کر آتا ہوں، جو میری طرف دوڑ کر آتا ہے میں اسے دنیا کی ہر شے عطا فرماتا ہوں۔ آج جمعرات اور جمعہ کے دن آپ بہت سے اعمال پڑھتے ہیں، بہت سی تسبیحات کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے، لیکن جو عمل آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی نے اس کی تاثیر کو سمجھ لیا اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو یہ وظیفہ شروع کرتے ہی فرشتے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے غیبی فرشتے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ یا اللہ یا محمد پڑھ کر جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، اور جو چیز اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ جس طرح جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اسی طرح یا اللہ یا محمد تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، کیونکہ اس میں دونوں ہستیاں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد پڑھتے جائیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کو پکارتے جائیں۔ جب آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کو پکارتے ہیں، اللہ عرش الہی پر دیکھتا ہے، یہ کون مجھے اور میرے محبوب کو پکار رہا ہے، یہ کون رحمت للعالمین کو پکار رہا ہے، یہ کون خالق حقیقی کو پکار رہا ہے۔ پھر یا اللہ یا محمد پڑھ کر مانگنے والے پر اللہ رحمت کا سایہ کر دیتا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یا اللہ یا محمد پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ جب آپ یا اللہ یا محمد پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دائیں اور بائیں کندھے پر موجود فرشتے جب آپ کے نام اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے یا اللہ یا محمد پڑھ کر مانگا ہے، بے اولاد ہے اولاد مانگتا ہے، بے روزگار ہے روزگار مانگتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے، جوان بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے حق میں کن فیکن کا فیصلہ فرمایا، اور جس کے حق میں اللہ کن فیکن فرما دے پھر اس کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس کے مسائل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 33 کا مطلب ہے کہ اتنی ہی بار پڑھیں، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ جمعرات اور جمعہ کے دن کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی جمعرات اور جمعہ کے دن آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی جمعرات اور جمعہ کے دن برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، جیسے جیسے دیر کرتے جائیں گے پھر وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے اگر سارے کام چھوڑ کر اس کلمے کو آپ بتائے گئے طریقے اور تعداد میں پڑھتے ہیں یا اللہ یا محمد کو، تو اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل اتنا مبارک ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کی زبان پر چڑھ جاتا ہے، وہ دنیا کا بہترین شخص بن جاتا ہے، وہ مقدر والا ہو جاتا ہے، وہ قسمت والا ہو جاتا ہے۔
اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتے ہیں، انوار و تجلیات حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو تیسرے نمبر پر خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جو صحابہ اکرام کا وظیفہ ہے، جسے صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے جب ان پر مشکل وقت آتا۔ وہ صرف ایک قرآنی آیت پڑھتے اور اللہ ان کی ہر حاجت کو پورا فرماتا، ان کی ہر بیماری، پریشانی، تنگدستی کو ختم فرماتا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دور میں آج کل اگر کسی پر کوئی بیماری، پریشانی یا تنگدستی آتی ہے تو فوری طور پر جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر اپنی حلال کمائی کا ایک بڑا حصہ دیتے ہیں۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کسی طرح میری تنگدستیاں ختم ہو جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں، چاہے جتنے پیسے لگ جائیں۔ پھر وہ بندہ آپ سے پیسے لوٹتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے دور پہ جب ان پر تنگدستی آتی، جب خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود، پیغمبر موجود، رسول موجود، لیکن صحابہ کرام کبھی کسی کے در پہ نہ جاتے، کبھی کسی کے پاس فریاد نہ لے کر جاتے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، تنہائی میں بیٹھ کر اس ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں دنیا کی کامیابی چھپا رکھی ہے۔ دنیا کی تمام حاجتیں، مرادیں اس ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی دنیا آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یار جس سے صحابہ کرام کا وظیفہ قرار دیا گیا، یہ آیت مبارکہ فرشتوں کے پروں پر لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی ذات خود آپ کی مدد فرماتی ہے، اور جس انسان کی مدد اللہ کی ذات فرماتی ہے، کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف جا سکتی ہے؟ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ جمعرات اور جمعہ کے دن، یہ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، یہ 3 اعمال ہر اس انسان کے لیے ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو بے بس ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ جمعرات اور جمعہ المبارک کے دن اس عمل کو ایک بار کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، گڑ گڑائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے لیے کیسے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہ جو قرآنی آیت مبارکہ ہے، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ واحد قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ کر دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ روزگار دے دے، نوکری دے دے، شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران ہی اللہ آپ پر ہر شے عطا فرما دیتا ہے، اور وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اگر آپ بھی بے بس ہیں، اگر آپ بھی لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو اتنی ہی بار پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد آخری نمبر پر جو آپ نے خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ اس کامیابی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جس میں اللہ آپ کے دشمن کو بے نام و نشان فرما دیتا ہے، اور آج کل جس انسان نے اپنی اولاد کی، اپنے کاروبار کی، اپنی کامیابی کی دشمن سے حفاظت کر لی، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اس لیے اگر آپ دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، سکون و برکت چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ اس قرآنی صورت کو پڑھیں۔ اللہ نے اس صورت کو اپنے حبیب کے مشکل وقت میں پیش کیا، یعنی اسے مشکل کو شامل کہا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والے پر اللہ معرفت کے دروازے کھولتا ہے، قبولیت کے دروازے کھولتا ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ایک قرآنی صورت مبارکہ پڑھتے ہی مل جاتی ہے۔ اب آپ نے اس قرآنی صورت کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ سورہ کوثر مکمل کرتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شعور میں پڑھا، کیونکہ بالآخر درود پاک کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قرآنی صورت کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ اب اللہ والوں نے بتایا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کے دن آپ اس وظیفے کو یا تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا رات سونے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر رات 9، 10، 11 بج جائیں اس عمل کو لازمی کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ بہترین فیصلے فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔